اب خشوع نہیں آتا، پہلے آتا تھا، تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے کہ توبہ کی برکت سے دل کی نرمی نصیب ہوتی ہے۔ لہذا جو بندہ گناہوں میں ملوث ہو اسے عبادت کی لذت ملنا سخت دشوار ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ حضرت وہب بن ورد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرے کیا اسے عبادت کی لذت نہیں ملتی؟ فرمایا ہاں، جو گناہ کرتا ہے اسے بھی لذت عبادت نصیب نہیں ہوتی، اور جو گناہ کا ارادہ کرے وہ بھی لذت عبادت سے محروم رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناحق باتیں سننا دل سے لذت عبادت کا نور بجھا دیتا ہے۔ غیبت سے بڑھ کر کیا ناحق بات ہوگی؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ناحق ہوتی ہیں، جھوٹ، کسی کا مذاق اڑانا، دل آزار حرکتیں جو ہے زبانوں سے کرنا، اور یہ سب ظاہر ہے کاروبار میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ زبان سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو جو ناحق بولتا ہے تو وہ بھی اس کے دل کا نور بجھا دیا جاتا ہے۔ یہ بزرگ کا قول آپ نے سنا۔ تو چاہیے کہ سچی توبہ کرے، جس کو لذت پہلے آتی تھی اب نہیں آتی، کہ کہیں گناہوں کی نوست تو بڑھ نہیں گئی، گناہوں کی عادتیں اور پختہ ہو گئی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے سبب۔ تاہم توبہ بھی کرے اور تکلف بھی کرے، کوشش بھی کرے نا، کہ رونا بکوشش روئے، دعا میں بکوشش یعنی کوشش کر کے روئے، رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنا لے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ جی ضرور بتائیے۔ اعلیٰ حضرت 10 سوال بریلی شریف کے محلہ جشولی میں پیدا ہوئے۔ ماشاء اللہ۔ قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل کیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت زبردست عشق رسول تھے۔ 25 سفر جمعہ کے دن اذان جمعہ کے وقت اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا۔ اللہ پاک کی اعلیٰ حضرت پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو، آمین۔ عشق و محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، طیبہ سے رکھتا ہے نسبت قبہ اعلیٰ حضرت کا، میرے اعلیٰ حضرت کا، پیارے اعلیٰ حضرت کا۔ امام احمد رضا خان کی ولادت بریلی شریف کے محلے جسولی 10 شوال المکرم 1272 ہجری ظہر کے وقت 14 جون 1856 ہوئے۔ ان کے نام مبارک محمد ہے، اور پھر آپ کی دادا جان نے احمد رضا نام رکھا اور آپ اس نام سے مشہور ہوئے۔ حفظ قرآن صرف 1 ماہ میں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے مختلف ٹاپکس میں کم و بیش 1000 کتابیں لکھی۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف فتاوی رضویہ کی 30 جلدیں ہیں، جن کے کل صفحات 21,656 ہیں۔ کل سوالات و جوابات 6,847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ آپ کا وصال 25 صفر مظفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ آپ کا مزار شریف بریلی شریف ہند میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام بنا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ کاشان مدنی عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر سنت، اگر کوئی شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ پاک درود و سلام بھیجے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پاک اور اصحاب پر بارش کے قطروں کے برابر، تو کیا اس کا درود پاک پڑھنا ہو جائے گا؟ اگر عربی کے بجائے اردو میں پڑھ دیا جائے تو کیا ثواب ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ درود و سلام اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنی کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبے کے بدر الدجا
تم پہ کروڑوں درود. یہ اردو میں درود و سلام ہے. تاہم یہ کہ جو حدیثوں میں درود آتے ہیں ان کے اپنے فضائل ہوتے ہیں, اس کی برکتیں ہوتی ہیں. اسی طرح جو بزرگوں کی طرف سے بعض صیغے درود شریف کے ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلا ہوا, ان کی قلم سے نکلا ہوا, اس کی بھی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد ابو بکر اتاری ہے. میں نیو کراچی سے 10 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوا ہوں. مرشد پاک سے میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد 10واں مہینہ شوال کا ہے, اس کی کچھ خصوصیات بیان فرما دیجیے. خصوصیت تو آج بہت اہم دن گزرا. بہت بڑی خصوصیت تو یہ بھی ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا آج یوم شہادت تھا, اور یہ غزوہ احد انہی دنوں میں ہوا. آج شہیدان احد کا بھی آج عرس ہوا. کافی صحابہ کرام 70 صحابہ شہید ہوئے تھے یہ غزوہ احد میں. اور پھر یہ کہ شوال المکرم میں سب سے پہلا دن تو عید الفطر, یہ بہت ہی مبارک دن ہے. اس کو ہم لوگ سیر و تفریح کا دن سمجھتے ہیں, اور نئی نئی فلمیں لگتی تھیں پہلے, تو اس میں اب پتہ نہیں فلمیں لگتی بھی ہیں, سنیما گھر آباد ہیں یا اللہ کرے ویران ہو گئے ہوں, لیکن مشکل یہ کہ اب جیبوں میں سنیما گھر ہے نا, موبائل فون میں سنیما فلمیں سب کچھ ہیں. تو پہلا دن یوں اہم عید الفطر, عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اور بڑی مغفرت کے پروانے اس میں بڑھتے ہیں, عام مغفرت ہوتی ہے. اچھا, اور عید الفطر کا پہلا دن یہی عید الفطر صحیح بخاری جن کے مشہور ہے, بخاری شریف جس کو ہم بولتے ہیں, تو یہ امام بخاری, امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ آپ کا عرس مبارک بھی پہلی عید الفطر کے دن آپ کی وفات ہوئی تھی. اور 13 شوال کی 13 تاریخ کو آپ کی ولادت برتھ ہوئی تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور پہلی شوال یعنی عید الفطر کو آپ کا وصال یعنی آپ کا انتقال, ڈیتھ کی تاریخ. پھر 6 روزے شوال میں رکھے جاتے ہیں. 6 عید و سارے سال میں نہیں ہوتے, یہ 6 مخصوص روزے جن کی حدیثوں میں فضیلت ہے. ابھی باقی ہیں دن, رکھ لیجئے گا, نہ رکھے ہو تو کہ جو 6 روزے رمضان کے پورے روزے رکھے, پھر شوال کے 6 روزے رکھے. کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہے, چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں, بلکہ بہتر ہے کہ ناغے ناغے سے رکھیں. تو اس کی فضیلتیں یوں ہیں کہ جو رمضان شریف کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے, جیسے ایسا پاک ہو جاتا ہے, گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اور ایک حدیث کے مطابق رمضان شریف کے روزوں کے 10 مہینوں کا ثواب, اور یہ شوال کے تو 60 روزے ہوں گے, ایک کا 10 ہے نا, اس حساب سے تو یوں 2 مہینے یہ ہو گئے اور رمضان کے 10 مہینے. تو اس طرح پورے سال یعنی جس نے 6 شوال کے روزے رکھے وہ ایسا ہے گویا اس نے دہر کا لفظ ہے, زمانے کا روزہ رکھے, پورے سال کا اس نے پورے سال روزے رکھے. تو اس 6 دن کا بھی موقع ہے, ابھی 14 دن اپنے پاس ہے, بلکہ 15 دن, 16 تاریخ تو کل ہے نا, آج تو رات ہے. تو یوں شوال المکرم بھی اہمیت کا حامل ہے, اور بھی اس کے کچھ ہیں. ہاں, اشہور حج, حج کے مہینے جو ہیں نا, یہ 3 مہینے حج کے کہلاتے ہیں, شوال, ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن, یا وہ 3 دن دوسرے 10 دن کے لیں گے. اچھا, تو یوں 10 دن ذی الحج آگے, تو یہ اشہور حج, یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور سال میں 5 مہینوں کے چاند تلاشنا یہ واجب ہے, ان میں شوال بھی شامل ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت 10 شوال.
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی شوال میں ہوئی تھی، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.